زاہد محمود صاحب کی جانب آئیں گے. زاہد صاحب, ہم پوری سچویشن کو اب میرے خیال میں پچھلے ایک ہفتے سے ہی دیکھ رہے, بلکہ اس سے زیادہ ٹائم سے دیکھ رہے تھے, لیکن یہ ہو سکتا تھا شاید ایٹ دا بیک آف آور مائنڈز یہ کہیں نہ کہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا پاسبل ہے. بٹ ڈو یو تھنک, ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ بینگ ان الائنس ود اسرائیل, اور پھر غزہ کے معاملے پر اور اس سارے معاملے کے اوپر بیک ہونا, اتنے چھوٹے سے ملک کے پاس وہ سب کچھ ہونا جس سے وہ اتنی دیر سے غزہ کے اوپر مسلسل مظالم ڈھا رہا ہے, ایسے میں امریکہ اگر اب یہ کہے کہ جی یہ ہمارے لیے بھی مشکل پیدا کر سکتی ہے یہ صورتحال, ہم اسے کیا سمجھیں؟ دیکھیے, لیٹ اس کنفیس کہ امریکہ اور اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, یہ اتنی جلدی ختم ہونے والی ہے. اٹ از اے ڈیپ روٹڈ پارٹنرشپ, اور خاص طور پہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں. آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تھوڑی سی امریکہ کی جو بیسک پالیسی ہے اس سے ہٹ کے تھوڑے سے کاروائیاں کر رہے ہیں. وہ ایک انڈیویجول ایکٹ تو میں کہہ سکتا ہوں, بٹ ایز اے ہول ایک پورے امریکہ کی پالیسی اس کو میں فی الحال نہیں سمجھ رہا. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ از ویری پاورفل اور وہ بہت ساری چیز کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں, بٹ اس وقت وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ چل رہے ہیں فرام وٹ امریکن اسٹیبلشمنٹ از. ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, ہمیشہ وکٹم کارڈ پلے کیا ہے, رویا ہے اسرائیل. یہ ان کی سمپل فارمولہ ہے کہ جی روتے بھی رہو کہ جی مجھے نقصان ہو رہا ہے, میرے ساتھ اینیمیز میرے بہت اگینسٹ ہیں, اور پھر آپ پرسو بھی اپنی پالیسیز کرنا چاہ رہے ہیں. پھر امریکہ کو ان دس پارٹ آف دا ورلڈ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکن پراکسی ہے, تو پورے عرب ورلڈ کو اس سے ایک ہیجمون یا واچ ڈاگ کا ایک رول اس کو ملا ہوا ہے کہ جس کو جب چاہے انٹیمیڈیٹ کر لے, کوئرس کر لے. تو یہ ان کی اس طرح کی اسٹیٹس کی یا اس طرح کی پالیسیز کی جو تھرائیو کرنا ہوتا ہے وہ فرکشن کے بیچ میں ہوتا ہے, تو دے آلویز کیپ سم فرکشن. پھر جس طریقے سے اسلحہ دیا گیا ان کو, ان کے ویپنائز ان کو کیا گیا, جس طریقے سے ان کو لک آفٹر کیا گیا فائنینشلی ان آل ریسپیکٹ, تو وہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں. بٹ اینی ویز یہ دیکھیں, دو ملکوں کی اپنی چوائس ہوتی ہے, ہر ملک کی اپنی چوائس ہوتی ہے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. یو کانٹ ٹیل ادر. انفارچونیٹلی موریلٹی ختم ہو چکی ہے اس ورلڈ میں, ورنہ جو جینوسائیڈل ایکشنز ہوئے ہیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں. ورلڈ وار 2 کے بعد جب یہ کانفلکٹ مینجمنٹ, کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے جو ادارہ بنایا گیا تھا یونائٹڈ نیشن, سلولی اینڈ گریجولی اٹ ہیز لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی. اور کریڈیبلٹی اس لیے لوز کر دیا کہ اس نے اپنے ایکشن سے یہ صاحب اپنی کریڈیبلٹی کو خود ہی لوز کروا لیا, کہ اس نے کبھی اپنی جو سیکیورٹی کونسل کی بھی ریزولوشن تھی, جیسے کشمیر کے کانٹیکسٹ میں میں اشارہ کر رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں, کبھی اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کروا سکا. کوئی اور میکنزم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کریا جائے. ویٹو پاور ہے, ایک نہ ایک کنٹری ایسی رہ جاتی ہے جو اس کو چیزوں کو ویٹو کر دیتی ہے, تو وہ بیلنس سارا اپسیٹ رہتا ہے جی. تو اسرائیل کو سپورٹ ابھی بھی حاصل ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ لائکلی فیوچر میں بھی حاصل رہے گی. اب یہ عرب ورلڈ یا رسپانس کہیں اور کسی اور ڈومین سے نکالنا ہوگا. عرب ورلڈ کو چاہیے کہ وہ اس معاملات کو ضرور حل کرے, اور ایران کو بھی چاہیے کہ اپنے جو عرب ورلڈ کے ساتھ ان کے معاملات ہیں ان کو اب حل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ عراق اور کے ساتھ ایران کی 8 سال وار رہی ہے, تو 2 اسلامک کنٹریز کے بیچ میں وار رہی ہے. جب ریولوشن آیا تھا تو اس وقت تو نیوکلیئر کے بہت خلاف چیزیں تھیں ایران کے بیچ میں, اس کو ختم کرنے کا بات چیت ہو رہی تھی, لیکن ایرانین وار نہیں, دیکھیں ایران عراق وار نہیں, پھر اس پروگرام کی طرف توجہ دلائی گئی. اور بالکل ٹھیک ہے. جلال صاحب, آپ کی اس بات پہ ہمارے جو ایرانی صحافی مرتضیٰ صاحب وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. مرتضیٰ صاحب, اوور ٹو یو, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, میں صرف جنرل صاحب محترم انالسٹ ہیں, ان کی بات پر صرف ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا. عراق اور ایران کی جب وار تھی تو یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ وار عراق نہیں لڑ رہا تھا, اس وار کے پیچھے بھی ویسٹرن ورلڈ تھا, اس وار کے پیچھے بھی امریکہ موجود تھا, اور ان کی یہ کوشش تھی کہ عراق کو ایز اے پراکسی یوز کیا جائے, اور جو ریولوشنری سلسلہ وہاں پر جو ریولوشن آیا ہے, یا جو ان کا ریولوشنری گارڈ جو کلچر جو وہاں پر نمودار ہو رہا ہے اس کو روکا جائے, اور اس کے اثرات کو وہیں دبا دیا جائے. لیکن یہ 8 سال تک ناکام رہا ہے اسے دبانے میں. صدام کی مکمل پشت پناہی کرنے کے باوجود, بیک بون بنے رہی ہے صدام کی, اس کے باوجود بھی یہ ناکام رہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح سے دشمن نے طاقت حاصل کی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے حربے آزمائے, اس طرح سے انہوں نے بھی طاقت حاصل کی ہے, مختلف ٹیکنکس پر کام کیا ہے. تو یہ کام چلے گا آگے, اتنی جلدی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. اور ابھی جب ہم بات کر ہی رہے ہیں, وار اناؤنس کر دی گئی تو یہ کئی ہفتوں پر مشتمل ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.